سلام شباب بھی اللہ یاری کو سن سن کر میرا تقلید پر اعتقاد کم ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ رہنمائی فرمائیں میرے لیے اس کیس پر۔ آ، ان کا جو ہے نا تقلید پہ جو اعتقاد کم ہوا ہے وہ فقہا اور مراجع کی جو تقلید ہے نا ان کی تقلید پہ ان کا اعتقاد کم ہوا ہے، اور فقہا اور مراجع کو چھوڑ کے جو محدثین ہیں جیسے کہ شیخ سوق رحمہ ہے جنہوں نے من لا فقی میں اپنے فتاوی لکھے ہیں احادیث کی شکل میں، یہ ان کی کیا تقلید میں آ گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک تقلید جو مراجع اور موجودہ فقہا کی ہو رہی تھی اس کو انہوں نے چھوڑا ہے اور دوسری تقلید میں چلے گئے ہیں۔ یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کیا نام ہے ان کا، سید سفیر مہدی صاحب، ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ فقیہ بن گئے ہوں اور محقق بن گئے ہوں، محقق اور فقیہ تو نہیں بنے یہ، نہ انہوں نے جو ہے وہ کتب احادیث کی اوپر بحث کی ہے کہ کون سی کتاب ہم تک کہاں سے پہنچی، اس کی نسبت اس کے مؤلف تک کیسے ثابت ہے، اور اس احادیث والے نے باقی احادیث جو ہے وہ کہاں سے لی ہیں اس اور ان احادیث میں جو راوی نے چیزیں بیان کی ہیں وہ کیسے بیان کی ہیں اور کیا اس کے خلاف دیگر احادیث ٹکرا رہی ہیں یا نہیں ٹکرا رہی، یہ ساری انہوں نے تحقیق تو نہیں کی، یہ فقیہ تو نہیں بنے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا کہ بجائے اس کے کہ موجودہ جو مراجع اعظام ہیں ان کی تحقیق اور ان کے فتاوے پہ عمل کریں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چار کتب ہیں ہمارے پاس ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک کی کیا تقلید کے اوپر کیا ہے یہ لگ گئے۔ اگرچہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے، نہیں جی میں تو حدیث پہ ہی عمل کر رہا ہوں، تو ہم جو کہتے ہیں کہ فقیہ کے جب فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں تو کیا فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کرنا حدیث پہ عمل نہیں ہوتا؟ دونوں حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، فقیہ کے فتویٰ پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ حدیث کا متن نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اس بات پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا فقیہ جو ہے وہ عادل ہے، کوئی فاسق انسان نہیں ہے کہ دین کو جو ہے یہ اپنی ذاتی رائے سے جو ہے وہ بیان کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جب آپ حدیث کے متن والے محدث کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھ تک جو حدیث پہنچا رہا ہے اور اس حدیث میں اس نے جو تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اور اس نے صحیح مصادر سے لی ہے، تو آپ گویا کہ اس محدث کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں، اس کی بات کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ تقلید سے آپ کا ایمان نہیں اٹھا، آپ اب بھی تقلید کے اوپر باقی ہیں۔ ہاں، ابھی آپ جو ہے وہ فقط محدثین کی تقلید کے اوپر آ گئے ہیں، موجودہ جو فقہاء ہیں ان کی تقلید سے آپ ہٹ گئے ہیں، اور محدثین کی تقلید کے اوپر آنے کا بھی آپ کا بڑا عجیب سسٹم ہو گیا ہے۔ یعنی اگر میں پوچھوں کہ پہلے آپ جب وضو کرتے تھے تو کیسے وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ جاری ساکزوان وضو کیسے بناتے تھے، تو ہوں آپ بتائیں وضو کیسے بناتے تھے؟ اچھا، آپ جب آپ نے تقلید چھوڑ دی، فرض کریں ابھی آپ کیسے بناتے ہیں؟ تو یا تو آپ شیخ صدوق الرحمن نے جن احادیث کو لیا ان کے مطابق وضو بنائیں گے، یعنی ایک دفعہ دھوئیں گے دوسری دفعہ نہیں دھوئیں گے کیونکہ دوسری دفعہ دھونا کیا بدعت ہے، یا تو آپ جو ہے وہ جناب علی وضو بنائیں گے تو شیخ طوسی علیہ الرحمن نے جن احادیث کو ذکر کیا یعنی دوسری دفعہ دھونا سنت ہے ان کے مطابق بنائیں گے، یا پھر آپ جو ہے وہ وضو بنائیں گے تو آپ کیا تمام احادیث کو لے آئیں گے کہ جس میں جو حتیٰ کہ جو تیسری دفعہ دھونے کی بات ہے اس کے مطابق بھی کیا وضو کیا بنائیں گے۔ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ تو تکے لگا رہے ہیں نا، سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، مضاف پانی جسے ماؤل ورد کہتے ہیں اس سے آپ وضو کریں گے یا وضو نہیں کریں گے؟ اگر وضو کریں گے تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے فتویٰ کے اوپر عمل کریں گے۔ اچھا، غسل جمعہ میں آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ غسل جمعہ آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ تو تقلید کرتے تھے، غسل جمعہ مستحب تھا، ابھی آپ کیا کریں؟ یا تو آپ شیخ صدوق کے مطابق چلیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو روایت میں لفظ واجب ہے اس کا مطلب کیا غسل جمعہ واجب ہے، تو اب آپ غسل جمعہ واجب سمجھ کے کریں گے، یا آپ غسل جمعہ کے اوپر کیا ہے دیگر محدثین کے اوپر جائیں گے؟ تو مطلب آپ آج بھی تقلید کر رہے ہیں، آپ تقلید سے نکل کے کوئی فقیہ نہیں بن چکے۔ اگر تو ماشاءاللہ آپ فقیہ بن چکے ہیں اور فقیہ اہل بیت بن چکے ہیں تو 100 مبارکیں آپ کو، بہترین چیز ہے، لیکن اگر آپ فقیہ نہیں بن چکے تو آپ آج بھی تقلید کے اوپر باقی ہیں۔ ہمیں ذرا سمجھائیں کہ کیسے آپ تقلید سے باہر نکل آئے ہیں، یہ بات مجھے سمجھائیں، ہوں شہباز سب کو سمجھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہے وہ کیسے آپ تقلید سے باہر نکلیں۔